کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ فوراً جنت یا جہنم میں چلا جاتا ہے؟ یا پھر کوئی اور دنیا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے؟ آج ہم اسی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں اکثر لوگ جاننا تو چاہتے ہیں لیکن سوچنے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ برزخ دراصل دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک مرحلہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ برزخ محض ایک انتظار گاہ نہیں بلکہ انسان کے اعمال کا پہلا نتیجہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کی اصل حقیقت اس پر کھلنا شروع ہوتی ہے۔ نہ وہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں، بلکہ ایک ایسی حالت میں جہاں وقت، جسم اور احساسات سب بدل چکے ہوتے ہیں۔ برزخ میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، نہ سورج نکلتا ہے نہ ڈھلتا ہے۔ نیک روحوں کو لگتا ہے جیسے ابھی تو ہم سو کر اٹھے ہیں، جبکہ بدکار روحوں کے لیے ایک لمحہ بھی صدیوں جیسا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے۔ برزخ صرف قبر نہیں، ایک نئی زندگی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بس مٹی ہے، اندھیرا ہے، خاموشی ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ برزخ دراصل روح کی بیداری ہے۔ دنیا میں ہم جسم کے ذریعے دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے ہیں، مگر برزخ میں روح خود دیکھتی، سنتی اور محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ محض مثال نہیں بلکہ ایک حقیقی کیفیت ہے۔ موت کے بعد انسان سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ انسان اچانک سمجھ جاتا ہے کہ میں کس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا، کس چیز کو اہم سمجھنا چاہیے تھا، کن گناہوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا۔ لیکن اس وقت واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اب ہم نے تم سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر بہت تیز ہے۔ یہ جملہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، یہ پچھتاوے کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال اکثر لوگوں کے دل میں آتا ہے، کیا برزخ میں روحیں آپس میں ملتی ہیں؟ کیا مرنے کے بعد انسان اپنے پیاروں کو پہچانتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ مومن روحوں کے پاس جاتی ہے اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی عزیز واپس آ جائے۔ پھر وہ روحیں ایک دوسرے سے سوال کرتی ہیں، فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ فلاں عورت یا مرد کا کیا بنا؟ اور جب بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی دنیا میں ہے تو وہ کہتی ہیں، اچھا وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آیا۔ لیکن اگر بتایا جائے کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے اور ان کے پاس نہیں پہنچا تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ عذاب میں چلا گیا ہے۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، ایک دوسرے سے خوشخبریاں لیتی ہیں، دنیا والوں کے حالات کے بارے میں پوچھتی ہیں، جیسے پرانے دوست برسوں بعد مل جائیں۔ جب کوئی نیک مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتے خوشبو کے ساتھ آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ روح کو نرمی سے نکالا جاتا ہے، جیسے برتن سے پانی بہہ جاتا ہے ویسے ہی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ آسمانوں میں عزت کے ساتھ لے جائی جاتی ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ پاک روح کون ہے؟ اور اسے بہترین نام سے پکارا جاتا ہے۔ قبر میں راحت اور روشنی۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، سکون اور راحت ملتی ہے، اور روح کہتی ہے، اے اللہ، قیامت جلد قائم کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح کے ساتھ نرمی ہو تو ہمیں ابھی سے اپنی زندگی سنوارنی ہوگی۔ نماز، سچائی، حلال رزق، توبہ، یہی برزخ کی کامیابی کا راستہ ہے۔